میرے بہت پیارے بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 6 رمضان المبارک کا پاک اور مقدس دن ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج کا جو 10 منٹ کا درس قرآن ہے وہ والدین کی شان و عظمت کے حوالے سے ہے۔ بہت اعلیٰ واقعہ ہے، آپ نے شاید زندگی میں نہ سنا ہو، تو جو زندگی میں نہیں سنا ہوتا اس کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ راوی جو ہیں حضرت امام محمد مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال نہ حج کرنے کے لیے گیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں حج کرنے کے لیے گیا، تو جس سال میں حج کرنے کے لیے گیا تو اس سال نا پہلے کی نسبت سے زیادہ حج کرنے والے تھے، یعنی کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھے۔ تو میں نے اپنے کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اتنے لوگ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یا اللہ، اتنے لوگ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیرے گھر کو دیکھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ پہ وہ دوڑیں لگا رہے ہیں۔ یا اللہ، ان میں سے کسی کا قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو خواب میں مجھے بتایا گیا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے، سب کا قبول ہوا ہے، ایک کا قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، سب کا قبول ہوا ہے، لاکھوں آئے ہیں، کروڑوں آئے ہیں میری بارگاہ میں، تو وہ کریم فرما رہے ہیں مالک بن دینار سب کا قبول کر لیا نا، ایک کا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، وہ مالک ہے نا، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ گھر میں بیٹھا بندہ ہونا تو وہ عرشوں سے آواز لگاتا ہے، بندے تجھے میرے گھر میں آنے کی بھی ضرورت نہیں، بس صبح اٹھ کے اپنی ماں کو دیکھ لے، اپنے باپ کو دیکھ لے، مسکرا کے دیکھنا تیرا کام ہے، مقبول حج کا ثواب عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ اگر وہ قبول کرنے پہ آؤ نا بھائی، وہ کریم ہے نا، رحمان ہے، اس سے پوچھ نہیں سکتے، وہ قبول کرنے پہ آئے تو گھر میں بیٹھا وہ حج دے رہا ہے، ثواب دے رہا ہے۔ اور اگر نہ قبول کرنے پہ آئے نا تو وہ ادھر بلا کے بھی بندے کو قبول کرتا نہیں۔ تو عرض کیا یا اللہ، وہ کون سا بندہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خواب کے اندر کہ اس کا نام جو ہے وہ محمد بن ہارون بلخی ہے، بلخ سے آیا ہے، اتنا سفر کر کے اس کا قبول نہیں ہم نے کیا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، آج بھی اگر مکہ پاک جائیں نا تو پاکستان سے جو گئے ہوتے ہیں ان کی رہائش الگ ہوتی ہے، ہندوستان سے جو آئے ہوتے ہیں ان کی رہائش الگ ہوتی ہے، یعنی کہ ہر ایک ملک سے آئے ہوئے ان کی رہائشیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس دور میں بھی یہی دستور تھا۔ تو کہتے ہیں میں پوچھتا چلا گیا کہ جو بلخ سے لوگ آئے ہیں ان کی رہائش گاہ کہاں پہ، وہ کہاں پہ قیام کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ پہ چلے جاؤ، بلخ سے آئے ہوئے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ چلا گیا، تو وہاں پہ جا کے میں نے پوچھا کہ ہارون بلخی وہ کدھر ہے؟ میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں، وہ کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، وہ تو ہر سال حج کرنے آتا ہے، کتنا نیک ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس بڑا مال تھا، وہ سارا مال اللہ کے رستے میں قربان کر کے، رستے میں وقف کر کے وہ ہر سال کریم کی بارگاہ میں آتا ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے خواب میں حکم ہوا، مجھے خواب میں ملا کہ اس بندے کا حج قبول نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں بڑا خرچ کرنے والا ہے، یہ بڑا جناب والا اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہے، مجھے کچھ سننے میں ملا، اب کچھ سننے میں مل رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں وہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
تو امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کے پیچھے گیا تو جب اس بندے کو دیکھا نا، ہارون بلخی کو دیکھا، تو وہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، وہ سجدے کر رہا تھا، وہ کریم کو منا رہا تھا۔ تو امام مالک فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، قریب گیا تو جا کے کہا کہ کیا آپ ہی ہیں ہارون بلخی؟ تو جب انہوں نے سنا نہ، کہا ہاں میں ہی ہوں ہارون بلخی، لیکن آپ کا نام مالک بن دینار تو نہیں ہے۔ تو امام مالک بن دینار کہتے یار مجھے سمجھ نہیں آئی، ملاقات پہلی ہے، مجھے تو نام کا پتہ ہے، خواب میں مجھے نام پتہ چلا ہے، لیکن جس سے ملنے آیا ہوں ہارون بلخی سے، تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں مالک بن دینار ہوں؟ کہتے ہیں چلے میں نے آگے شروع کیا تو اس نے پوچھا کہ حضور خیریت ہے، آپ کیوں ملنے آئے ہیں؟ تو مالک بن دینار نے کہا میں صرف ملنے ہی آیا ہوں۔ تو وہ ہارون بلخی کہتا ہے نہیں حضور آپ ملنے نہیں آئے، اب کچھ پوچھنے آئے ہیں، آپ کچھ پوچھنے آئے ہیں، آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ کہا حضور آپ ہی بتا دیں پھر۔ تو ہارون بلخی کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں، آپ کو خواب میں نا یہ خواب آیا ہے کہ ایک بلخ سے آیا ہوا ایک آدمی ہے جس کا نام ہارون بلخی ہے، رب فرماتا ہے سب کا قبول کر لیے، ہم نے ہارون بلخی کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا۔ تو مالک بن دینار کہتے یار سمجھ نہیں آئی، پہلے اس نے میرا نام بھی بتا دیا، اب اس نے بتا یہ بھی دیا کہ میرا حج قبول نہیں۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا تو میں نے نا اس کی بازو پہ ہاتھ رکھا تو کیا دیکھا، کپڑا اٹھا کے دیکھا تو اس کا بازو نہیں تھا، اس کا بازو نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں ہور تہ میں گیا، ہور بریکی میں گیا کہ یار سمجھ نہیں آئی ہارون بلخی، تو اتنا پہنچا ہوا ہے، نام تو نے بتا دیا، خواب تو نے بتا دیا، سب کچھ بتا رہا ہے۔ کہتا ہے میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں 24 سال ہو چکے ہیں، کتنے سال جی؟ 24 سال ہو چکے ہیں مجھے حج کرتے ہوئے، کوئی ناغہ نہیں کیا، لیکن وہ کریم قبول ہی نہیں کرتا۔ جب جانے کا وقت آتا ہے نا، مکہ سے مدینہ سے جانے کا وقت آتا ہے، بلخ کے اندر جانے کا وقت آتا ہے، تو وہ کسی ولی کے ہاتھ مجھے پیغام پہنچاتا ہے کہ سب کا ہم نے قبول کر لیا، ہارون بلخی تجھے ہم نے قبول نہیں کیا۔ 24 سال بابیو، توجہ کے ساتھ نوجوان بالخصوص یہ توجہ کریں اس واقعے کی طرف، 24 سال ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا لیکن وہ قبول نہیں کر رہا۔ تو مالک بن دینار نے آخری بات، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ یار مجھے بتا تجھ سے اتنا بڑا کون سا گناہ ہوا ہے جو تجھے قبول ہی نہیں کرتا؟ اس نے کہا اور کوئی گناہ نہیں ہوا، صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کی گستاخی کی ہے، اپنی ماں کی گستاخی کی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کون سی تو نے ماں کی اتنی بڑی گستاخی کر لی ہے؟ 24 سال تجھے ہو گئے ہیں اس کی بارگاہ میں آتے ہوئے، ایک دفعہ بھی اس نے تجھے معاف نہیں کیا، کون سا اتنا بڑا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بڑا مال دیا تھا، زمینیں جدادیں جناب والا ہر طرح کا اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، لیکن حلال مال کو میں نجائز کے رستے میں، نجائز جو ہے نا حرام کی طرف لگاتا رہا۔ تو ماں نے ایک دن مجھے کہا بیٹا اللہ نے تجھے حلال دیا ہے، تو بیٹا حرام کی طرف کیوں لگاتا ہے؟ کہتا میں اسی مال سے جوا کھیلا کرتا، شراب پیا کرتا، زنا کیا کرتا۔ تو ماں مجھے منع کرتی بیٹا تجھے اللہ نے حلال دیا ہے، تو حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو ایک دن اے امام مالک بن دینار، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کی نماز کے بعد میری ماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی تو میں شراب پی کر آیا، اللہ اکبر، میں کیا شراب پی کر آیا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں شراب پی کر آیا، عصر کی نماز کے بعد میری ماں روٹیاں لگا رہی تھی، تو ماں نے کہا بیٹا آج پھر تو حرام کر کے آیا ہے، اپنے حلال رزق کو تو حرام کی طرف لگا کے آیا، تو شراب پی کر آیا، رب کی نافرمانی، اس کے محبوب کی نافرمانی کر کے آیا، اس کی حدوں کو توڑ کے آیا، بیٹا کیا تجھے شرم نہیں آتی؟
تو مالک بن دینار کی بارگاہ میں کہتے حضور میں نے بس ماں میری نے اتنا کہا تو شراب پی ہوئی تھی, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آگے کون کھڑا ہے, میں نے زور سے تھپڑ لگایا تو میری ماں جو ہے وہ تندور کے اندر گر گئی, تندور کے اندر گر گئی, جل کے راکھ ہو گئی. کہتے ہیں اگلے دن مجھے ہوش آئی تو میری بیوی مجھ سے جدا ہونے کا وہ پوچھ رہی تھی کہ میں نے اب تیرے پاس نہیں رہنا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بیوی نے کہا جس نے اپنی ماں کو نہیں معاف کیا وہ مجھے کیسے معاف کرے گا, لہٰذا جو ماں کا قاتل ہے میں اس کے پاس رہنا پسند نہیں کر. کہا میری ماں کی میت کہاں پہ ہے؟ میری ماں قتل ہو گئی ہے. اس نے کہا جو تو نے تھپڑ لگایا تھا تیری ماں اسی وقت تندور پہ گر گئی تھی, اس کے اندر گر کے جلاخ ہو گئی, راکھ ہو گئی. تو کہتی ہے کہ ماں نے کہا, اس نے کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں اس کے جنازے کا, میری ماں کا. تو بیوی کہتی ہے ماں نے منع کیا تھا آخری وقت کہ میرے بیٹے کو نہ نماز جنازے کا کہنا نہ میرا منہ دکھانا. آخری وقت ماں کے یہ جملے تھے. تو ماں کو تو دفن کر دیا. کہتا ہے کہ جو تھپڑ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو لگایا تھا نا اس وقت, تو میں نے ایک کلہارا لیا اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا. کہتا ہے جتنا بھی مال تھا میں نے اس کریم کی بارگاہ میں سارا وقف کر دیا کہ کریمہ مجھے ایک دفعہ معاف فرما دے. لیکن ماں تو جا چکی تھی. ہوا کیا, کریم معاف نہیں. کہتا ہے میں سارا مال گھر بار چھوڑ کر بال بچے بھی سب چھوڑ کر اس کریم کو راضی کرنے پہ لگ گیا. کہتا ہے میں جنگلوں میں چلا گیا. تو جنگلوں میں گیا تو جب جنگلوں میں گیا نا تو مالک بن دینار کہتے ہیں, وہ کہتا ہے میں جنگلوں میں گیا تو مجھے وہ معاف ہی نہیں کر رہی, معاف نہیں کرتی. تو مالک بن دینار کہتے ہیں جب وہ اس نے یہ کہا نا تو میں نے بھی زور سے تھپڑ لگایا. میں نے کہا تو ماں کا قاتل ہے, تو نے اپنی سکی ماں کو جناب والا آگ میں ڈال دیا. تو کہتا ہے میں نے زور سے تھپڑ لگایا. تو مالک بن دینار کہتے ہیں تیرا یہی حال ہے, اللہ تجھ سے ناراض ہی ہونا چاہیے کیونکہ تو ماں کا گستاخ ہے, تو باپ کا گستاخ. مالک بن دینار کہتے ہیں میں گھر چلا گیا, رات کو سویا تو مدینے کے تاجدار آ گئے. تاجدار آئے تو تاجدار آ کے فرماتے او مالک بن دینار, او میرے غلامے, او غلامہ, او میرا کلمہ پڑھنے والے, تو خدا کے بندے کو خدا کی رحمت سے مایوس کر کے آ گیا. اور تم اللہ کے بندے کو وہ تیرے پاس ساری داستان سنا رہا ہے, وہ معافی بھی مانگ رہا ہے, اس کو تجھے چاہیے تھا کوئی حال بتاتا, تو نے اس کے منہ پہ زور سے یا رسول اللہ وہ تو ماں کا گستاخ ہے, ماں کا قاتل ہے. کریم جانے جانا فرماتے مجھے علم ہے اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے, لیکن تو اس کو خدا کی رحمت سے مایوس نہ کرتا, اور خدا کی تو رحمت ہی بڑی ہے. یا اللہ یا رسول اللہ وہ تو ماں کا قاتل ہے, گستاخ ہے. کریم مسکرا کے فرماتے ہیں ماں کی وجہ سے ہی وہ جہنم میں جائے گا اور ماں کی وجہ سے ہی اللہ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا. اب روایت کی آخری الفاظ سنیے گا. عرض کیا حضور وہ کیسے, ماں کو تو اس نے قتل کیا ہے, تو ماں کو قتل کرنے والا کیسے جنت میں جائے گا؟ تو کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. اب قیامت کا دن حضور بیان کرنے لگے. حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو ساری کائنات وہاں پہ کھڑی ہوں گی, آپ بھی وہیں پہ ہوں گے. تو کریم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا وہ ماں جو ہے نا اپنے بیٹے کا مقدمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. عرض کرے گی یا اللہ اس نے مجھے آگ میں ڈالا, یا اللہ مجھے اس نے تھپڑ مارا, یا اللہ مجھے یہ دنیا میں تکلیف دے, یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو, پکڑو اس بندے کو جہنم میں ڈال دو. اب فرشتے اس بندے کو لے کر جا رہے ہیں. وہ رک کے پھر پیچھے ماں کی طرف دیکھتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, پھر ماں کی طرف دیکھتا ہے. تو کہتا ہے ماں دیکھنا دنیا میں مجھے تکلیف ہوتی تھی تو ماں میں تجھے یاد کیا کرتا تھا. میں مانتا ہوں کہ شراب کی دھن میں نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا, تجھے آگ لگائی, لیکن ہوں تو میں تیرا ہی بیٹا نا, ماں ہوں تو میں تیرے ہی لال ہے نا. یار آج کے دور میں بھی اگر بیٹا سائیکل سے گر جائے نا, خدا کی قسم ماں کو ساری رات نیند نہیں آتی. مائیں تو اپنے بچوں سے, اپنے بیٹوں سے, اپنی جان سے بھی زیادہ محبتیں کیا کرتی ہے. ہوا کیا,
وہ جو ہارون بلخی ہے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچے گا نا تو میرے آقا نے فرمایا ماں کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو معاف کر، میں نے بھی اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ماں جو ہے نا، کریم کی حدیث ہے، کریم فرماتے ہیں تم جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، قیامت والے دن اللہ آپ کے گناہ کسی نہ کسی وسیلے سے معاف کر دے گا۔ جڑا ماں دا گستاخ ہے، جڑا باپ دا گستاخ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جتنی بھی عبادتیں کرنے والا، جتنی بھی ریاضتیں کرنے والا ہے، اس کو اللہ معاف نہیں بابیوں کرتا، نوجوانوں اس کو اللہ معاف نہیں کرتا جو ماں کی نافرمانی باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے حالوں پہ مہربانی فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ عز و جل ہماری، ہمارے ماں باپ کی، اساتذہ کرام کی، پیر و مرشد کی، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ مالک و مولا نماز فجر ادا کی تھی، روزہ رکھیا، اس نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک و مولا قبول فرما کے ساڈے ساریاں واسطے قیامت والے ڈنگ ذریعہ نجات بناؤ۔ مالک و مولا دور تو چل کے آئے، نزدیک تو چل کے آئے، سب نو قدم قدم تے نیکیاں برکتاں عطا فرما۔ مالک و مولا جڑا درس قرآن سنیا، کریم دا صدقہ اس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ یا اللہ اے تیرے محبوب دا غلام، محبوب دا کلمہ پڑھنے والے تیری بارگاہ دے اندر حاضر نے، ہر روز درس قرآن سندے نے۔ یا اللہ انہاں واسطے، سب واسطے دعا کرنا، انہاں نو نزا دے وقت بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرما۔ مالک مولا نزا دا وقت بڑا مشکل دے ہوندا ہے، کریم دا صدقہ، محبوب دیاں دعواں دا صدقہ، محبوب دیاں زلفاں دا صدقہ، یا اللہ ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال بیٹھے ہوئے نے، اج جمعۃ المبارک دا دن نے، رمضان المبارک دا مہینہ، انہاں مقدس دناں دا صدقہ، اس مقدس مہینے دا صدقہ یا اللہ سب دی بخشش فرما۔ جنہ دے ماپے اس دنیا تو چلے گئے، جنہ دے بہن بھائی چلے گئے، اس جمعے دی برکت دے نال انہاں نو جنتاں عطا فرما۔ مالک مولا جڑے جڑے روزہ رکھ رہے نے، جڑے عبادتاں کر رہے نے، اس سارے دا ثواب جنہ دے ماپے چلے گئے، بہن بھائی چلے گئے، انہاں دی ارواح نو پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ انہاں روزے داراں دا صدقہ، عبادت گزاراں دا صدقہ، جڑا انہاں وچوں نیک بندہ بیٹھا ہویا ہے اس دا صدقہ انہاں دے ماپیاں دیاں قبراں نو ٹھنڈا فرما۔ مالک مولا جنہاں دے والدین زندہ نے، انہاں نو انہاں دیاں اولاداں نو قدراں کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک دی اولاد نو اپنے ماپیاں دیاں خدمتاں کرن دی توفیق عطا فرما، رکھوالی رکھن دی توفیق عطا فرما، اپنے والدین دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا تیرے نبی دا فرمان سنیا کہ قیامت والے دن ہر گناہ دی معافی ہے، والدین دا نافرمان میری بارگاہ دے اندر قبول نہیں کیتا جائے گا۔ یا اللہ اسی تیری جناب دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے ہاں، معافی دے طلبگار ہاں۔ اگر زندگی دے اندر ماپیاں دی کوئی بے ادبی ہوئی ہوئے، اپنی رحمت دا صدقہ معاف فرما۔ مالک مولا ساڈے ماپیاں نو عزتاں والی، شاناں والی، رفعت والی، سکون والی، آسانی والی زندگی عطا فرما۔ مالک مولا محبوب دیاں اداواں دا واسطہ، یا اللہ محبوب دیاں زلفاں دا واسطہ، ساڈے ماپیاں دا سایہ ساڈے سراں دے اتے تا دائم قائم دائم فرما۔ یا اللہ جنہ دیاں اولاداں نے، یا اللہ انہاں اولاداں نو والدین دیاں خدمتاں کرن دی توفیق عطا فرما۔ جڑے والدین اولاداں واسطے ترس رہے نے، یا اللہ انہاں ماپیاں نو اولاداں عطا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی بیٹی دا طلبگار ہے، بیٹے دا طلبگار ہے، کریم دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے ہیں، کریمہ رحیمہ تیری صفتی نالا کل شین قدیر ہے۔ یا اللہ
تو ہر چیز تے قادر ہے، جڑا بیٹی دا طلبگار ہے، بیٹے دا طلبگار ہے، عطا فرما یا اللہ۔ جڑا رزق دا طلبگار بیٹھا ہویا ہے، انہوں رزق وسیع عطا فرما۔ محبوب دیاں اداواں دا صدقہ اہل محلہ اسلام آباد تے اپنی رحمت والی نظر فرما یا اللہ۔ سانو سب نو اپنی بارگاہ دے اندر زیادہ تو زیادہ سجدہ ریزون دی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔